اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیوی زندگی میں ذلت بھی، اور ہم اسی طرح افطرا پردازوں کو سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان تختیوں کی تحریر میں ہدایت اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت مذکور تھی جو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہمارے حضور معذرت کی پیشی کے لیے چن لیا۔ پھر جب انہیں قوم کو برائی سے منع نہ کرنے پر تابیداً شدید زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو اور مجھے ہلاک فرما دیتا۔ کیا تو ہمیں اس خطا کے سبب ہلاک فرمائے گا جو ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے انجام دی ہے؟ یہ تو محض تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب و راغب ہو چکے۔ ارشاد ہوا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں عنقریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہی ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور توکے قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے ہیں، اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ آپ فرما دیں، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر بطن مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ پس ہر قبیلہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سائبان تان دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے فرمایا، جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، مگر نافرمانی اور کفران نعمت کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ تم اس شہر بیت المقدس یا اریحہ میں سکونت اختیار کرو، اور تم وہاں سے جس طرح چاہو کھانا اور زبان سے کہتے جانا
کہ ہمارے گناہ بخش دے اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری تمام خطائیں بخش دیں گے، عن قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتہ کے دن کے احکام میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کے تعظیم کردہ ہفتہ کے دن کو پانی کی سطح پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگیں، اور باقی ہر دن جس کی وہ یوم شنبہ کی طرح تعظیم نہیں کرتے تھے مچھلیاں ان کے پاس نہ آتیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے بائیں وجہ کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے فریضہ دعوت انجام دینے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ پھر جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے، اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً یا سکوتاً ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس چیز کے ترک کرنے کے حکم سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ کے رب نے یہود کو یہ حکم سنایا کہ اللہ ان پر روز قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفوں پہنچاتا رہے۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم اور منتشر کر دیا، ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور انہی میں سے بعض اس کے سوا بدکار بھی، اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات اور مشکلات دونوں طریقوں سے کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے جانشین بنے جو کتاب کے وارث ہوئے۔ یہ جانشین اس کم تر دنیا کا مال و دولت رشوت کے طور پر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں عن قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، حالانکہ اسی طرح کا مال و متاع اور بھی ان کے پاس آ جائے تو اسے بھی لے لیں۔ کیا ان سے کتاب الہی کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے، اور وہ سب کچھ پڑھ چکے تھے جو اس میں لکھا تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور نماز پابندی سے قائم رکھتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کر دیا جیسا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ان پر گرنے والا ہے، سو ہم نے ان سے فرمایا ڈرو نہیں بلکہ تم وہ کتاب مضبوطی سے عملاً تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ان احکام کو خوب یاد رکھو جو اس میں مذکور ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ شرک تو محض ہمارے آباء و اجداد نے پہلے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، گویا ہم مجرم نہیں، اصل مجرم وہ ہیں۔ تو کیا تو ہمیں اس گناہ کی پاداش میں ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے انجام دیا تھا؟ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ اور آپ انہیں اس شخص کا قصہ بھی سنا دیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے علم و عمل کے ذریعے بلند فرما دیتے، لیکن وہ خود زمینی دنیا کی پستی کی طرف راغب ہو گیا اور اپنی خواہش کا پیرو بن گیا، تو اب اس کی مثال اس کتے کی مثال جیسی ہے کہ اگر تو اس پر سختی کرے
تو وہ زبان نکال دے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے رہے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ مثال کے لحاظ سے وہ قوم بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت فرماتا ہے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں بہت سے افراد کو پیدا فرمایا۔ وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، وہی لوگ ہی غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ عنقریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ہم عنقریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون سے کوئی علاقہ نہیں؟ وہ تو نافرمانوں کو صرف واضح ڈر سنانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور علاوہ ان کے جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی؟ اور اس میں کیا عجب ہے ان کی مدت موت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتا ہے تاکہ مزید بھٹکتے رہیں۔ یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر شدائد و مصائب کے خوف کے باعث بوجھل لگ رہی ہے، وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آئے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ فرما دیں اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں مگر یہ کہ جس قدر اللہ نے چاہا، اور اسی طرح بغیر عطائے الہی کے اگر میں خود غیب کا علم رکھتا تو میں از خود بہت سی بھلائی اور فتوحات حاصل کر لیتا اور مجھے کسی موقع پر کوئی سختی اور تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو اپنے منصب رسالت کے باعث فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ گراں بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا فرما دیا تو دونوں اس بچے میں جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے، تو اللہ ان کے شریک بنانے سے بلند و برتر ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ ہی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے، تمہارے حق میں برابر ہے خواہ تم انہیں حق و ہدایت کی طرف بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کے مملوک ہیں۔ پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ آپ فرما دیں
اے کافرو، تم اپنے باطل شریکوں کو میری ہلاکت کے لیے بلا لو، پھر مجھ پر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہی صلحاء کی بھی نصرت و ولایت فرماتا ہے۔ اور جن بتوں کو تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہیں سکیں گے، اور آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح تراشے گئے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کے امر و نہی اور شیطان کے دجل و عداوت کو یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں اپنی وسوسہ اندازی کے ذریعے گمراہی میں ہی کھینچتے رہتے ہیں، پھر اس فتنہ پروری اور ہلاکت انگیزی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی طرف سے وضع کر کے کیوں نہیں لائے؟ فرما دیں، میں تو محض اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے دلائل قطعیہ کا مجموعہ ہے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی و زاری اور خوف و خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام یاد حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو ملائکہ مقربین تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ کبھی بھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور ہمہ وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عصمت والے نے۔